آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں 3 قرآنی کریکٹر یعنی 3 قرآنی گروہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ نے 3 گروہ اور 3 کریکٹر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان کو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جی، توحید یہ تو بنیاد ہے۔ توحید کے بعد اگلی جو بنیادی چیز ہے وہ ہے نماز۔ ان 2 چیزوں کے بعد قرآن کریم میں جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے توحید کے بعد اور نماز کے بعد، وہ ہے جی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ باقی سارے کے سارے اعمال وہ بعد کے اندر آتے ہیں، لیکن توحید اور نماز کے بعد اللہ نے جس چیز کا حکم زیادہ مرتبہ دیا ہے، جس کے اوپر زیادہ زور دیا، وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے خزانے، ہر چیز، رزق، مال، دولت، پیسہ، انسانی صحت، ہر چیز کے خزانے اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ اور وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم اپنے مقررہ اندازے کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق انسانوں کے اوپر اس چیز کو اتارتے ہیں۔ تو یہ رزق کی تقسیم بھی ایک اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقسیم ہے کہ کسی انسان کو اللہ نے رزق وافر اور کثیر عطا کیا، اور کسی انسان کو اللہ نے متوسط درجے میں رکھا، کسی انسان کو اللہ نے نچلے درجے یعنی غریب طبقے میں رکھا۔ اب جو غریب گھر کے اندر پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے رزق کے لیے اور اس کے مال و دولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا، جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم مقرر کیا، وہ ہے جی زکوٰۃ اور صدقے کا، کہ جن کو اللہ نے مال دیا ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ تم اپنے مال میں سے نکالو، اور نکال کر یہ جو متوسط طبقہ یا جو غریب طبقہ ہے ان تک اپنا مال پہنچاؤ۔ اور اسی وجہ سے جس معاشرے کے اندر یہ زکوٰۃ نکالنا اور اپنے مال میں سے صدقہ نکال کر غرباء میں لانا، اس معاشرے میں سرجی محبتیں اور سلوک اور اتفاق ہوتا ہے، جنگیں نہیں ہوتی۔ اس معاشرے میں جرائم کی شرح انتہائی کم ہوتی ہے۔ اس چیز کو ہم خلفائے راشدین کے دور کے اندر دیکھ لیں کہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر مالدار اپنی زکوٰۃ نکال رہا ہے اور غریب کے پاس پیسہ پہنچ رہا ہے، نہ کوئی چوری، نہ کوئی ڈکیتی، نہ ہی کوئی بڑے بڑے جرموں کی شرح انتہائی کم۔ لیکن آج ہمارے پاکستان ملک کے اندر اور یا آج ہمارے ان ممالک کے اندر مالدار اپنی زکوٰۃ کے اوپر یا اپنے مال کے اوپر وہ سانپ بن کے بیٹھا، وہ نکالتا ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں کہ اس کے اندر کسی اور کا حق بھی ہے۔ تو وہ جو غریب طبقہ یا متوسط طبقہ ہے وہ کہتا ہے ایسی بھی زندگی گزارنے پھر، اور چوری، ڈکیتی اور اس طرح کے جرائم کے اندر معاشرہ ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اسی معاشرے کو بیلنس رکھنے کے لیے، برابر رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ انفاق فی سبیل اللہ، یہ زکوٰۃ اور صدقات کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے، شریعت نے یہ متعارف کروایا۔ جب مالدار اپنی زکوٰۃ، اپنے مال میں سے زکوٰۃ اور اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں جی 3 گروہوں کا تذکرہ آج ہم نے کرنا ہے۔ پہلا گروہ کہ جب مالدار کے پاس مال ہو اور وہ مال اللہ کے راستے میں نہ نکالے، غریبوں تک وہ مال ان کا حق نہ پہنچائے، تو کیا ہوتا ہے جی؟ پہلا گروہ جی، اس گروہ کا گرو، اس گروہ کا سربراہ وہ ہے جی قارون۔ قارون جی سر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ یہ قارون حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس دور کا یہ بل گیٹس ہے، اس دور کا یہ ایلون مسک اور مکیش امبانی، اس دور کا اتنا مال و دولت۔ قرآن کہتا ہے جی اس کی مال و دولت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ اس کے خزانوں کی چابیاں لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں وہ ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ خزانے نہیں سر، خزانے کی چابیاں، کیونکہ اس دور کے اندر تالے بڑے بڑے ہوتے تھے،
تو جب تالا بڑا ہے تو چابی بھی بڑی ہوگی. ہمارے آج تالے چھوٹے ہیں تو چابیاں بھی چھوٹی. تو بہرحال اس کے خزانوں کی چابیاں وہ ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی. اتنا بڑا مال، اتنی بڑی دولت اس کے پاس. لیکن کیا ہوا جی، اب مال ہے، دولت ہے، اسے کہا گیا وہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ جیسے رب نے تجھ پر احسان کیا، اللہ نے مال تجھے دیا ہے، اور احسن اب تو بھی احسان کر، تو بھی اپنا مال غرباء کے اندر اور مسکینوں کے اندر بانٹ. تو اب مال والا کیا کہتا ہے؟ مال والے نے وہی جواب دیا جو آج ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جو آج ہمارا مال دار اور ہمارا جو امیر طبقہ جو جواب دیتا ہے وہی جواب قارون نے دیا تھا. قارون کہتا ہے جی انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تم کہتے ہو اللہ نے احسان کیا، تم کہتے ہو یہ اللہ نے دیا، یہ تو انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے فن کی وجہ سے ملا، میرے علم کی وجہ سے اور میری مہارت کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے مجھے مال ملا، تو میں کیوں اس مال میں سے زکوٰۃ نکالوں؟ اللہ اکبر. اچھا یہاں تک قرآن کریم کے اندر یہ اتنا واقعہ موجود ہے. اس کے بعد واقعہ آتا ہے جی اللہ رب العالمین نے پھر اس کو زمین کے اندر دمسایا. یہ جو درمیان والا پورشن ہے نا، کہ یہ ہوا کیا تھا، کیوں اس کو زمین کے اندر دمسا دیا گیا، وہ پورشن قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. وہ پورشن اور وہ وجہ دیکھنے کے لیے ہمیں احادیث کی طرف جانا پڑے گا کہ ہوا کیا تھا، اصل معاملہ کیا بنا تھا، جس معاملے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے سامان سمیت اور اپنے مال و دولت سمیت اللہ نے زمین کے اندر دلسا دیا. وہ جی مستدرک للحاکم میں پوری واقعہ اور پوری کی پوری حدیث موجود ہے. مستدرک للحاکم حدیث کا نمبر 3536 3536 حدیث کا نمبر ہے. اس میں یہ جو درمیان والا پورشن جو قرآن کریم کے اندر ہے نا موجود نہیں، وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ قارون نے منصوبہ بنایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو حکم دیا کہ قارون تیرے پاس مال ہے، دولت ہے، اور اتنا اللہ تعالیٰ نے تجھے مال سے نوازا ہے کہ تیرے جیسی دولت دنیا کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے، تو اب لہٰذا اپنی اس مال میں سے زکوٰۃ بھی نکال، اپنے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر. اس نے جی پوری قوم والوں کو اکٹھا کیا. مال والا جی دیکھیں، مال جو اللہ کے راستے میں نہیں نکالتا کیا حشر ہوتا ہے. پوری قوم والوں کو اکٹھا کرتا ہے، اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ لوگوں، موسیٰ نے تمہیں نماز کا حکم دیا، تم نے اس کو برداشت کر لیا. موسیٰ نے تمہیں روزے کا حکم دیا، تم نے اس کو بھی برداشت کر لیا. اور جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا تم اس کو برداشت کرتے چلے گئے. اب نعوذ باللہ معاذ اللہ، اب اس کی نظر ہمارے مال پہ آ گئی ہے. اب یہ کہتا ہے ہم مال بھی نکال لیں. اب وہ قوم والے اس سے پوچھتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے، اس کا حل کیا ہے؟ تو یہ بدبخت حال دیتا ہے کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر، موسیٰ کی پاک دامنی کے اوپر ہم نشان لگاتے ہیں کہ کسی بدکار عورت کو ہم خرید کر اس کو مال دے کر موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگواتے ہیں. خیر جی اس نے پروگرام بنا لیا، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ سارا کا سارا معاملہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا. تو سر موسیٰ علیہ السلام کے جلال کا تو آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں، جلالی پیغمبر ہیں. جلالی پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ جب کسی نیک انسان پر، جب کسی نیک اور پاک دامن انسان کی عزت کے اوپر حملہ کیا جائے، سر پھر اس کے غصے کا لیول بھی ہائی ہو جاتا ہے کہ ایک پہلے ہی پیغمبر جلالی ہے اور اوپر سے ان کی عزت اور پاک دامنی کے اوپر حملہ کیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا ربی اس کا معاملہ میرے سپرد کر دے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ زمین یہ تیرے حوالے ہے، یہ زمین تیرے حکم کے تابع ہے، جو اس کو حکم دے گا تیرے حکم کو مانے گی. موسیٰ علیہ السلام کیونکہ غصے کے اندر تھے، جلال کے اندر تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ذات، موسیٰ علیہ السلام کے پاک دامنی کے اوپر حملہ کیا گیا. فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا زمین کو، کیا زمین اس قارون کو ابھی سے زمین کے اندر نکل لے. تو سر کیا ہوا، زمین نے قارون کو پاؤں کی تک، ٹخنوں تک زمین کے اندر نکل گیا. زمین نے اس کو اپنے اندر کھینچ لیا. تو جو ہی زمین نے اس کو اپنے اندر کھینچا، فوراً اس نے فریاد کرنی شروع کر دی، موسیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام جلال کے اندر تھے. پھر حکم دیا زمین اس کو اور نکل لے. پھر زمین نے گھٹنوں تک نکلا. پھر یہ فریاد کرتا رہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہوگی. حضرت موسیٰ نے دوبارہ حکم دیا، سر کسی کی ناپاک دامنی کے اوپر کبھی انگلی نہ اٹھانا. کسی پاک دامن شخص، پاک دامن عورت ہو یا پاک دامن مرد ہو، اس کی عزت کے اوپر کبھی حرف نہ اٹھانا، ورنہ اس کی غصے کا لیول یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فریاد کر رہا ہے، غلطی مان رہا ہے، غلطی کو تسلیم کر رہا ہے کہ موسیٰ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو. لیکن موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے تیسری مرتبہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو نکل جاؤ. زمین پورے کے پورے قارون کو اس کے سامان سمیت اپنے اندر نکل لیتی ہے.
اب یہاں سے آخری حدیث کے جو الفاظ ہیں نا جی وہ بڑے کمال کے ہیں، اس سے آپ کو رب کی محبت کا بھی اندازہ ہوگا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، قارون زمین کے اندر دنسا دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی فرمائی، کیا موسیٰ یا موسیٰ سألک عبادی وتضرعوا الیک، کیا موسیٰ میرے بندے، اور قارون کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ فرما رہے ہیں، حالانکہ قارون رب کا باغی اور رب کے راستے میں مال نکالنے کے ہیلے اور بہانے تلاش کرنے والا، اس کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یا موسیٰ اذا سألک عبادی، جب میرے بندوں نے تیرے طرف سوال کیا، وتضرعوا الیک، اور تیرے سامنے گڑ گڑاتے رہے، تجھ سے معافی کا سوال کرتے رہے، تو فلم تجبہم، تو نے ان کی دعا کو قبول نہیں کیا، تو نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ آگے اللہ فرماتے وعزتی، اللہ اکبر، قربان جائیں جی اللہ تعالیٰ کی عظمت پر، اللہ فرماتے وعزتی، اے موسیٰ مجھے میری عزت کی قسم ہے، لو انہم دعونی، اگر وہ مجھے پکارتے، اگر وہ مجھ سے معافی مانگتے اس طرح، تو لأجبتہم، میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا، ان کو معاف بھی کر دیتا۔ تو یہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، اس سے ہمیں پتہ چلا۔ اور وہ مالدار جو کہ اللہ کے راستے میں مال نہیں نکالتا، زکوٰۃ صدقات و خیرات اللہ کے راستے میں مال نہیں دیتا، اور اپنے مال کے اوپر گمنڈ اور غرور اور تکبر کرتا ہے، اس کا انجام ہم نے پہلے کریکٹر میں پڑھا ہے۔ پھر یہی کریکٹر چلتے چلتے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل ہے، پھر یہی کریکٹر آگے چلا، حتیٰ کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے، تو محبوب علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل اہل یہود کے سامنے یہ اس چیز کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نہیں، اللہ کی بات کو مانا جاتا، لیکن ان ظالموں نے کیا کہا، نعوذ باللہ، کہنے لگے جی اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، کیونکہ اللہ نعوذ باللہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں، اللہ ہم سے ہمارا مال مانگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو قرآن بنا کر محمد رسول اللہ پہ نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہ جو ظالم اور یہ بدبخت اپنی زبان سے یہ جملہ نکال رہے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے مال مانگتے ہیں، اللہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں۔ تو یہ جی پہلا گروہ اور پہلا کریکٹر ہے کہ جنہوں نے رب کے ساتھ ٹکر لی اور رب کے پیغمبر کے ساتھ ٹکر لی، تو ان کا انجام ہم نے دیکھ لیا کہ انجام ان کا یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو زمین کے اندر ان کے مال سمیت، ان کے خزانوں سمیت اللہ نے زمین کے اندر دلسا دیا۔ دوسرا کریکٹر جی، دوسرا گروہ، وہ بھی قرآن کریم کے اندر، یہ والے گروہ جو تھے انہوں نے رب کے ساتھ ٹکر لی تھی۔ اب یہ جو دوسرا گروہ میں عرض کرنے لگا ہوں، انہوں نے رب کے ساتھ تو ٹکر نہیں لی، لیکن رب کے بندوں کے ساتھ انہوں نے ٹکر لے لی۔ وہ گروہ جی سورۃ القلم 29ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں جی انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین، کہ اللہ رب العالمین نے ایک باغ ایک شخص کے پاس تھا، واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا، میں صرف آپ کو اشارہ کروں گا۔ اچھا وہ باغ جی ایک شخص کے پاس تھا، اس شخص کا یہ ہمیشہ سے یہ رویہ تھا کہ جب بھی باغ میں سے مال نکلتا، پھل آتا، تو وہ پھل کا کچھ حصہ غرباء کے اندر، مسکینوں کے اندر اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا۔ جب وہ شخص فوت ہوا، اس کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا ساڈا ابا تے پاگل سی، ایسے ہی اتنا مال اٹھا کر غرباء میں دے دیتا تھا، ایسے ہی اتنا مال ضائع کرتا تھا، ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، ہم کیا کریں گے؟ ہم راتوں رات نکلیں گے اور راتوں رات اس سارے باغ کا پھل توڑ کر واپس لے آئیں گے، تاکہ نہ کسی غریب کو پتہ چلے اور نہ ہی کوئی مانگنے کے لیے آئے، نہ ہمیں کسی چیز کو اللہ کے راستے میں دینا پڑے۔ رب کے بندوں سے ٹکر لے لی، اللہ سے تو ٹکر نہیں لی، لیکن رب کے بندوں سے ٹکر لے لی کہ نہیں، اگر وہ آئیں گے تو ہم ان کو نہیں دیں گے، ہم اللہ کے راستے میں مال نہیں نکالیں گے، ہم راتوں رات ہی جا کر نکالیں گے سارا کا سارا مال، سارے کا سارا پھل ہم رات کو ہی توڑیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پروگرام تو بنا لیا کہ لا یصرمنہا مصبحین، ہم صبح ہونے سے پہلے اپنا مال کو توڑیں گے، لیکن ہوا کیا جی؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ سر وہ باغ، آپ نے اگر وہ باغ دیکھنا نا، آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر، یہ یمن کا علاقہ ہے، یمن کے علاقے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس جگہ کا نام تھا جی زروان۔ اگر آپ نے وہ باغ دیکھا نا، آپ یوٹیوب پہ جا کے، گوگل پہ جا کے لکھیں گا زروان الیمن، زروان الیمن، وہ حصہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس حصے کے باقی ساری چاروں طرف سبزہ ہے، ہریالی ہے، لیکن وہ درمیان کے اندر ایک چٹیل میدان، اتنے کالے کالے پتھر وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور ویڈیو کے اندر دیکھ کر خوف آتا ہے۔
ویڈیو کے اندر دیکھ کر خوف ہوتا ہے کہ باقی ساری جگہ کے اندر سبزہ اگا ہوا ہے، ہریالی زمین ہے، سبز زمین ہے، لیکن سبز زمین کے درمیان کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا میدان ہے جو کہ سخت کالے پتھروں کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے۔ وہ تھا جی ذروان الیمن، یہ یمن کے اندر وہ انہی باغ والوں کا جی جگہ تھی کہ جہاں پر یہ واقعہ پیش ہے کہ جنہوں نے کہا دلا سی کوئی سے بندے نہیں دینا، کوئی ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکالیں گے، سارا کا سارا مال خود ہڑپ کریں گے، ہماری محنت کا پھل ہے۔ تو ہوا کیا جی، وہ نکلے ہیں صبح کو یہ پلان بنا کر، ان کو کیا پتا کہ رات کو کیا ہو چکے ہیں۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اللہ فرماتے ہیں وہ تو سو رہے تھے، وہ تو اپنی نیند کے اندر مگن تھے، لیکن راتوں رات ہی اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ کا امر وہ ان کے باغ کے اوپر آیا اور ساری کی ساری ان کی کھیتی اور باغ کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ لازمی آپ نے جا کے دیکھیے گا کہ یہ ہوا کیا تھا ان کے ساتھ۔ کالے سیاہ پتھر وہاں پر آج کل پڑے ہوئے، اور وہ آج تک وہ جگہ نہ وہ آباد ہو سکی ہے اور نہ ہی وہاں پر آج تک کوئی سبزہ اگا ہے۔ تو بہرحال جی وہ نکلتے ہیں اور اپنا باغ جہاں پر تھا نا وہاں پر پہنچتے ہیں اور آ کر دیکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے جی فلما رأوہا قالوا انا لضالون، وہ کہنے لگے کہ یار یہاں پر تو ہمارا باغ تھا، یہاں پر تو ہریالی تھی، سبزہ تھا، کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ یعنی اتنا نقشہ چینج ہو گیا اور اتنی جگہ چینج ہو گئی کہ ان کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ ہم سیدھے راستے پر آئے ہیں یا کہ ہمارا راستہ یہ بھول گئے۔ اس قدر فلما رأوہا قالوا انا لضالون بل نحن محرومون۔ ایک ان میں سے سیانا تھا، انہوں نے کہا بھائی جی اے جرا راتی تسی پلان بنایا نا وہ دا نتیجہ ہے، بل نحن محرومون، بلکہ تمہیں محروم کر دیا گیا ہے، اب اس باغ سے تم کبھی بھی تم اس سے فائدہ نہیں حاصل کرو گے۔ سر وہ بندے تو کیا آج تک اس جگہ سے فائدہ نہیں حاصل کیا گیا، آج تک وہ جگہ ویران ہے، آج تک نہ وہاں پر آبادی ہوئی ہے، نہ آج تک وہاں پر پھر کوئی درخت اور پودا بھی نہیں ہوگا سر۔ تو یہ جی دوسرا کریکٹر ہے جی، دوسرا گروہ کہ جنہوں نے رب کے بندوں سے ٹکر لے کر اپنے مال کو بچانا چاہا، رب کے راستے میں مال نہیں دیا، تو پھر ان کا یہ انجام ہے کہ مال بھی سارا کا سارا گیا۔ اب آئیے جی تیسرا گروہ، ہم میں سے ہر شخص ہر انسان وہ پہلے گروہ میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے گا، قارون والے گروہ میں، اور دوسرے گروہ میں بھی ہم کبھی بھی شامل نہیں ہونا چاہیں گے کہ نہیں۔ تیسرا گروہ جو ہے نا وہ ہے جی اللہ کے بندوں کا گروہ، کہ جس گروہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہ جنہوں نے نہ ہی رب کے ساتھ ٹکر لی اور نہ ہی رب کے بندوں کے ساتھ ٹکر لی، بلکہ وہ انہوں نے رب کے دیے ہوئے مال میں سے رب کے بندوں تک پہنچایا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرضہ ہے، یعنی کہ جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا لگانا ضائع نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا لگایا ہوا مال یہ قرضہ ہے میرے اوپر، اور قرضے کو پھر رب کا قانون ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دگنا کر کے چگنا کر کے اللہ تعالیٰ دنیا کو اور آخرت کے اندر دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ واپس کرتے ہیں۔ مال انسان نکالتا کیوں ہے جی؟ انسان مال کیوں خرچ کرتا ہے؟ کیونکہ انسان مال خرچ اس کے لیے کرتا ہے جس کے ساتھ پیار ہو، جس کے ساتھ محبت ہو۔ بغیر محبت اور بغیر پیار کے انسان ایک روپیہ بھی اپنی جیب سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے عزیز رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے چیزیں لا کے دیتے، کیوں؟ پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ پیچھے وجہ ہوتی ہے جی محبت، اولاد کی محبت۔ تو یار اس ہستی کو، جس ہستی کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے، اپنی کانوں سے اس ہستی کو ہم نے سنا ہی نہیں ہے، اور صرف اس کے وعدوں کو ہم نے پڑھا ہوا ہے، اپنے کانوں سے اس ہستی کے وعدوں کو سنا بھی نہیں ہے، تو بغیر دیکھے اور بغیر سنے جو انسان اس ہستی کے راستے میں نکالتا ہے، سر پھر رب کچھ چیزیں نا جو وہ پنجابی کے اندر اچھی لگتی ہیں، رب بھی کہتا ہے کہ جس نے یاری میرے نال لائی ہے نا، پھر اس کے لیے کیا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال، تیسرا گروہ جی، ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، حالانکہ انہوں نے رب کو نہیں دیکھا ہوا، حالانکہ انہوں نے رب کو سنا نہیں ہوا، حالانکہ انہوں نے رب کی کوئی بات کو سنا نہیں، صرف پڑھا ہوا ہے قرآن کے اندر، اور ایمان بالغیب رکھتے ہوئے وہ رب کے راستے میں نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جی ان کی مثال اس طرح ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ ہے، ایک دانے کو ہم زمین کے اندر ڈالتے ہیں، اب وہ دانہ 100 بالیاں نکلتی ہیں، 100 بالیوں میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیوں میں ہر بالی میں ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، ایک دانہ ہم نے ڈالا تھا تو 700 دانے نکلے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے میرے راستے میں خرچ کیا، مجھے دیکھے بغیر، میری محبت میں،
مجھے سنے بغیر میری محبت میں انہوں نے خرچ کیا، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ دانا تو وہ ایک ڈالتے ہیں، اللہ کے راستے میں تو وہ 1 روپیہ دیتے ہیں، لیکن اللہ ان کو 700 گنا کر کے واپس کرتا ہے۔ یہ ہے جی رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کے پیار کی علامت۔ اچھا جی، اللہ رب العالمین نے یہ انفاق فی سبیل اللہ، کیونکہ ابھی وقت مختصر ہے، اس کے اوپر قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ توحید اور نماز کے بعد سب سے زیادہ آیات اور سب سے زیادہ اللہ نے جس چیز کے اوپر زور دیا وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم۔ اب آیات تو بہت ہے، وقت ہمارے پاس مختصر ہے، میں صرف ایک حکمت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ آخر اللہ رب العالمین نے یہ کیوں دنیا کے اندر یہ چیز رکھی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری دنیا کا نظام تو اللہ نے بنا دیا، پیدا کر دیا، تو یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو کام ہے یہ اللہ نے انسانوں کے سپرد کیوں کیا، ہمارے سپرد، میرے سپرد، آپ کے سپرد کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا میں نے قرآن کو پڑھا ہے، اللہ رب العالمین کے مزاج کو میں نے سمجھا ہے، اس میں سے جی میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح اللہ اپنے بندے کو بخش دے۔ مثلا کیسے؟ توجہ سے جی توجہ، میں مثال دینے لگا ہوں۔ یہ سورج نکلا ہوا ہے، ہر طرف روشنی ہے، اور اس سورج کی روشنی سے ہمارے تمام انسان، پوری دنیا کے انسان اس سے فائدہ حاصل کر لیں، تپش بھی ہو رہی، گرمی بھی ہے، سولر انرجی بھی، اور بے شمار اس کے فائدے۔ لیکن بتائیے جی، اس سورج کے نکلنے کا کسی کو ثواب ملتا ہے؟ کیوں جی نہیں ملتا؟ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا نظام رب نے بنایا ہوا ہے، اس میں کسی انسان کی شراکت نہیں ہے، اس میں کوئی انسان شریک نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سورج کو میں نکالتا ہوں اور میری وجہ سے یہ تپش ہوتی ہے، میری وجہ سے یہ ساری کی ساری روشنی ہوتی ہے اور میری وجہ سے غروب ہوتا ہے، ایسا نہیں دنیا کے اندر۔ لیکن یہ جو ہمارا یہ بلب لگا ہوا ہے، اس بلب کی روشنی سے کتنے انسانوں کو سر اجر جا رہا ہے، سوچ سکتے ہیں؟ یہ بلب لگا ہوا ہے، اس بلب کے اندر کتنے لوگوں نے پیسہ دیا ہوگا، کتنے لوگوں نے مال دیا ہوگا، ان کی مال سے، ان کی دولت سے ہم نے یہاں پر لا کر بلب لگایا۔ اب اس بلب کے روشنی دینے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جتنا یہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، جتنی اس بلب کے نیچے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جتنی اس بلب کے نیچے قرآن کا درس ہو رہا ہے، خطبات جمعہ ہو رہے ہیں، اور جتنے بھی نیک کام اس بلب کی روشنی کے نیچے ہو رہے ہیں، جتنے لوگوں نے اس کے اوپر پیسہ لگایا، سب سارے لوگوں کو برابر کا اجر مل رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ بندوں کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ ورنہ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا سورج لگا دیا، وہ ایک چھوٹے سے گھر کے لیے لائٹنگ کا انتظام اللہ کے لیے مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ سخت گرمی کے موسم میں یہ ٹھنڈی ہوائیں اور یہ بارشیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ بتائیے جی، بارش نازل ہونے سے، بارش اترنے سے، ٹھنڈی ہوا چلنے سے کسی انسان کو کوئی ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ اس کے اندر کسی انسان کی شراکت نہیں ہے، کسی انسان کا مال نہیں لگا ہوا ہے۔ لیکن یار یہ پنکھا ہم نے لگایا ہے، اس پنکھے کے اندر جتنے لوگوں کا مال اس کے اندر لگا ہوا ہے، جتنے لوگوں کی دولت اس پنکھے کے اندر لگی ہوئی ہے، یہ پنکھا چلتا ہے، اس پنکھے کے نیچے جتنے بھی نیک کام ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، اور بے شمار نیکی کے کام ہو رہے ہیں، بتائیں سب کو اجر جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ وجہ ہے جی کہ اللہ رب العالمین نے یہ انفاق فی سبیل اللہ کا سسٹم دنیا کے اندر متعارف کروا کر لوگوں کو نیکی کے قریب کر کے لوگوں کو بخشنے کے بہانے بنائے ہوئے۔ اور یقین کیجئے جی، یقین کیجئے سر، اس کائنات میں، اس زمین میں سب سے آسان جنت کمانے کا جو ذریعہ ہے نا، سب سے آسان، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ نماز، مثلا جی نماز کو لے لیں، نماز سے پہلے سر وضو کرنا پڑتا ہے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، اور کتنی چیزیں ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ نماز کا وقت ہونا چاہیے سر، نماز کی نیت ہونی چاہیے، نماز آپ کو آتی ہونی چاہیے، روزہ آپ رکھتے ہیں، روزے کے لیے آپ جنت لینا چاہتے ہیں، سارا دن بھوکھا رہنا پڑے گا، حج کے لیے جاتے ہیں، مشقت ہی مشقت ہے۔ سب سے جو بیسٹ اور سب سے جو آسان جنت کمانے کا طریقہ ہے نا، وہ اللہ کے راستے میں مال دینا۔ نہ اس کے لیے آپ کو کوئی وضو کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ وضو نہیں ہے تو آپ اللہ کے راستے میں دے نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے پاک نہیں ہے تو آپ اللہ کے راستے میں دے نہیں سکتے، نہ سر، کوئی پابندی نہیں، صرف ایک پابندی ہے کہ اپنی نیت خالص رکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال دیتے وقت، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت آپ کی یہ نیت ہے لوگ مجھے بہت بڑا سخی کہیں گے، لوگ میرے لیے واہ واہ کریں گے، تو اگر یہ واہ واہ کی نیت ہوئی، اللہ اکبر، سر وہ جامع ترمذی کی حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، 2380 حدیث کا نمبر ہے، جا کے پڑھیے گا۔ اس حدیث کو سناتے وقت حضرت ابو ہریرہ 4 مرتبہ بے ہوش ہوئے، اتنی وہ
क्रिटिकल हदीस है, इतनी सीरियस हदीस है कि 4 मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को सुनाने से पहले बेहोश होते हैं कि वह कारी को लाया जाएगा और एक शहीद को लाया जाएगा और तीसरा एक सखी को लाया जाएगा जिसने अपना माल खर्च किया, और तीनों से अल्लाह ताला पूछेगा, हाँ जी। शहीद कहेगा या रब्बी मेरे पास जान थी, मैंने जान ही दे दी। कारी कुरान कहेगा या रब्बी सारी उम्र कुरान पढ़ाया है, और सखी कहेगा या रब्बी सारी उम्र दौलत खर्च की है तेरे रास्ते में। अल्लाह फरमाएगा रियाकारी के लिए तुम चाहते थे मुझे बड़ी सखी कहा जाए, मुझे कारी कुरान कहा जाए और मुझे बहादुर कहा जाए, मेरे लिए तुमने क्या किया? उठाकर उनको जहन्नम में फेंक दिया जाए। इस हदीस को सुनाते हुए 4 मरतबा हज़रत अबू हुरैरा बेहोश हुए थे। तो सिर्फ ये माल खर्च करते वक्त आपने नीयत अपनी दुरुस्त रखनी है, और सबसे आसान तरीन जन्नत का रास्ता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के सहाबा में से सबसे ज़्यादा जन्नत की बशारत पाने वाले हैं। सबसे ज़्यादा जन्नत की बशारत जो मिली है हज़रत उस्मान गनी को मिली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्यों? कोई जंगी कारनामा कोई इनका ज़्यादा नहीं, कोई बहादुरी और जंगों के कारनामे कोई इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो इनको जन्नत की बशारतें मिली हैं वो सिर्फ एक खूबी इनके अंदर ज़्यादा थी। कौन सी? अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया करते थे, अल्लाह के रास्ते में माल दिया करते थे। तो अजीज़ों, ये सारे का सारा खुतबा रखने का मकसद, सारा का सारा खुतबा आपके सामने अर्ज करने का मकसद, और ये 3 ग्रोह खुसूसन तौर पर आपके सामने अर्ज करने का कुछ मकसद है। वो मकसद यही है कि महीने का एक जुमा होता है, वो आपके सामने हमने अर्ज करनी होती है। ये रब का घर है, रब का निज़ाम है। रब ने हमारे ज़िम्मे सिर्फ इस वजह से लगाया हुआ है कि अल्लाह हमें बख्शना चाहता है। अभी भी हम आंखें ना खोलें और रब का ये घर, ये महीने के एंड पे जाकर हम किसी की तरफ देखने वाले बन जाए, तो सर ये फिर रब के साथ वफा, रब के साथ प्यार तो ना हुआ ना, रब के साथ मोहब्बत तो ना हुई। रब के साथ मोहब्बत तो ये है कि रब के घर को हमारे कहे बगैर, इंतज़ामिया के कहे बगैर, ऐलान किए बगैर हमारे माल में से रब के घर के अंदर हिस्सा आना चाहिए। रब के मदारस के अंदर और जहाँ पर अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है वहाँ पर हमारा माल आना चाहिए।